اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا راجو جی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی ناظرین، یہ آج ہمارا موضوع ہے اور یہ مسلمان اور یہ غیر مسلم کے متعلق ہے، تو اس کا تفصیلی بیان کیسے کریں گے؟ جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلم اور غیر مسلم۔ مسلمان کیا ہوتا ہے اور غیر مسلم کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ انسانیت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مسلمان بھی اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے۔ جس طرح سانس، روح اور جسم اس کا ہے، اسی طرح غیر مسلم کا بھی ویسا ہی جسم ہے۔ انسانیت کے لحاظ سے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مسلمان اور دوسرا غیر مسلم۔ مسلمان وہ ہے جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اپنے وقت کے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، آخرت کا اقرار کیا، قبر کا اقرار کیا، اللہ کی ملاقات کو مان لیا، تو یہ آدمی مسلمان کہلاتا ہے۔ مسلمان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 سال تک کفر کرتا رہے، شرک کرتا رہے، اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، مخلوقوں کو، چیزوں کو وہ معبود بنائے، ان کی عبادت کرے، پوجا کرے، بتوں کی عبادت کرے، قبروں کی عبادت کرے، یا کسی بھی شجر کی، حجر کی، نباتات کی، جمادات کی، گائے کی، بھینس کی، کسی کی بھی عبادت کرے، 100 سال تک کرتا رہے، 1000 سال تک کرتا رہے، جتنی اس کی عمر ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں آ کر اس نے موت سے پہلے، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھ لیا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی پاور ہے اور ایمان کی عظمت ہے۔ اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ ایک ذرہ برابر دل کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ دل کے اندر داخل ہوتے ہی تمام رگ و پے میں، تمام جسم کے اندر خون کی طرح یہ ایمان سرایت کر جاتا ہے، اور یہ ایمان والا آدمی انتہائی کمزور، شکستہ حال، مفلوق الحال ہونے کے باوجود بھی بڑی سی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا۔ جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا، تو جادوگر ان کے معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لاتے ہیں پروردگار عالم پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جب یہ ایمان لے آئے تو یہ ایک گھڑی پہلے جب ایمان نہیں لائے تھے تو فرعون کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں کتنا مال دے گا، کتنی دولت دے گا، ہمیں کیا انعام دے گا، کیا ہماری عزت کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں جو ہے نا انعام و اکرام بھی بہت ملے گا، مالی امداد بھی تمہارے ساتھ بہت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں میں اپنی مملکت کے اندر اپنا قریبی بندے بناؤں گا، قریبی مشیر بناؤں گا، اپنی حکومت کے مشیر بناؤں گا۔ لیکن جب ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت تو نہیں دی تھی، تم میری اجازت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہو، ابھی تم نے مجھ سے اجازت مانگی نہیں ہے، اجازت میں نے دی نہیں ہے ایمان لانے کی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سزا یہ ہے کہ میں تمہارے دائیں طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، بائیں طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، اور تم لوگوں کو اس حالت میں سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک گھڑی پہلے وہ اپنے رب کو نہیں جانتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ہم اپنے رب سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی یہ ایک گھڑی کے اندر ایمان کو حاصل کرنے کے بعد غازی بن کے شہید ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ سبحان اللہ، تو اتنا بڑا انعام اور اکرام، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی آدمی ہے جس کا ایمان تقوی کو پہنچا ہوا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایسا پاکیزہ ایمان ہے اس کا کہ اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا سبحان کہ اللہ، جس آدمی کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ایمان کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی جو ہے اگر ساری دنیا کا سارا سونا چاندی جواہرات زمرد موتی مونگے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ ایمان مجھے دے دو، تو یہ آدمی ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، کافر آدمی کہے گا کہ اے اللہ میرے پاس جو کچھ ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کو دنیا دے دی جائے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا جائے، اور یہ کل قیامت کے دن اللہ کو فدیہ دینا چاہے اور کہیں کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اس کو یہ فدیہ بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان اگرچہ دو کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک ترازو ہو، اس ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین آسمان اور زمین و آسمان کی مخلوق اور چیزیں سب دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے مسلمان کی بھی عزت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کفر و شرک کے اندھیروں میں سب سے پہلے توحید کی بات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دوسرے نمبر پر جادوگر جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں فرعون کی قوم میں سے، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ان کے بعد صحابہ اکرام ایمان لائے۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام جو ایمان لائے، اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی، اور اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کے ایمان کو معیار مقرر کیا، اور انہیں سچے لوگ قرار دیا، ان کے ساتھ رضامندی کا اعلان کیا۔ ایسا مضبوط ایمان جس کا ہوگا اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ تو یہ ایمان جو ہے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کی مثالیں ایسی ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جب باہر لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کو جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ہم ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، بلکہ وہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، جیسے ہم ہیں ہمارے جیسے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ بری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے انسانیت کے ساتھ انصاف کیا ہے، مسلمانوں نے انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ انصاف کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا ایمان دیا ہے، ایسا مذہب دیا ہے جو انصاف پر مبنی ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو ماننے والا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو ابھی طالبان کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک
صحافی کو جب انہوں نے گرفتار کیا تھا تو اس کے ساتھ کیسے معاملات انہوں نے کیے کہ وہ واپس جا کر اپنے طور پر خود مسلمان ہو گئی، اور وہ ان کے اس طور طریقے کو دیکھ کر کہ طالبان نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ہماری سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں جو ان مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں۔ اور غزہ کے اندر جو مسلمانوں نے ایک عورت کو گرفتار کیا اور پھر ان کو رہا کیا تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان نہ دہشت گرد ہے، نہ انتہا پسند ہے، نہ شدت پسند ہے، لیکن دنیا والوں نے مسلمان کو دہشت گرد بھی بنایا، انتہا پسند بھی بنایا، شدت پسند بھی بنایا، دقیانوس بھی بنایا۔ آج دنیا کی جتنی لبرل سیکولر قومیں ہیں اور یہ تنظیمیں ہیں، مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اندر جانبداری ہے، ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک آگ بھڑکتی ہے، مسلمانوں سے انتقام لیتے ہیں، لیکن مسلمان کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ مسلمان تو اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اور وہ ان کے لیے نمونہ ہے، لیکن اگر یہ لوگ مسلمان کی اس چیز کو دیکھ کر اسلام لے آئیں تو اللہ ان کو بھی کامیاب کرے گا، اللہ کے ہاں ان کی بھی قدر ہوگی، اللہ کے ہاں ان کی بھی عظمت ہوگی۔ اور نہیں کریں گے تو جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور اپنے نبیوں کے قاتل جو ان نبیوں کو انہوں نے قتل کیا اور اللہ نے اس کے ضمن میں ان کو جو سزائیں عطا کی اور سزائیں دی ہیں، اسی طرح آج اسرائیل والوں کو بھی اللہ سزائیں دے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔